جی السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ثاقب صدیق ہے. میں گائنیکالوجسٹ ہوں اور انفرٹیلیٹی اینڈ IVF کنسلٹنٹ، اور میں مڈ سٹی ہاسپٹل لاہور میں کام کرتا ہوں، اور یہ ہمارا کلینک ہے. اور بانجھپن کے حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے. اور بانجھپن کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تقریباً 20% کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو خود سے جو ہے نا وہ کنسیپشن نہیں ہوتی. میں 1 سال تک کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور 1 سال کے بعد چیک اپ وغیرہ کرنا چاہیے، چونکہ کپل کو اتنا ٹائم ضرور ملنا چاہیے کہ وہ نیچرل طریقے سے وہ جو ہے کنسیپشن ہو سکے. لیکن اگر خاتون کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی 33-34 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے، تو پھر بے شک 1 سال سے پہلے بھی ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خواتین میں بچے پیدا کرنے کی عمر جو ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. خواتین کے اندر 35 سال کی عمر کے بعد بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور 40 سال تک پھر بھی ایک ریزنیبل ٹائم رہتا ہے بچے پیدا کرنے کے لیے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد بہت کم ہو جاتی ہے. جبکہ دوسری طرف مردوں میں یہ صلاحیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ کافی دیر تک وہ جاری رہتی ہے. چاہے عمر جو ہے مرد کی 80 سال ہو چاہے 90 سال ہو، اس کے اندر کنٹینیوس جو ہے سپرمز بنتے رہتے ہیں. اور خواتین کے اندر جو ایگز ہیں وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ کنٹینیوس پروڈکشن جو ہے ایگز کی وہ نہیں ہوتی. جب بچی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ سیل جو ہیں ایگ کی فارم میں اس کی اووری میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک بھی ایگ جو ہے نا اس میں ایڈ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے فرق یہ مرد اور عورت کے درمیان اسی وجہ سے ہے، کیونکہ نئے ایگز نہیں پروڈیوس ہو رہے، بلکہ پرانے ایگز جو پڑے ہوئے ہیں وہ ہر سائیکل میں وہ ڈسٹرائے ہوتے جاتے ہیں، اور کچھ جو بچ جاتے ہیں ان کی ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، اس لیے جلدی اس کی صلاحیت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے خواتین میں جلدی سے جلدی جو ہے وہ یہ عمل ریپروڈکشن کا کر لینا چاہیے، اور 35 سال کی عمر تک خواتین کو اپنی فیملی جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لینی چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ بانجھپن کی طرف، کہ اگر واقعی 1 سال گزر گیا اور بچہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر سے رجوع جب کریں تو دونوں ہسبینڈ اور وائف دونوں کو جانا چاہیے، صرف عورت کو نہیں جانا چاہیے. عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ خیال کیا جاتا ہے چونکہ پریگننسی جو ہے وہ عورت کے اندر ہوتی ہے، تو لہٰذا شاید فالٹ اسی کے اندر ہے، اور اسی کا چیک اپ کرنا اور اسی کا علاج ضروری ہے، مرد کو علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ متھ بالکل غلط ہے. 50% جو ہے چانس مرد میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، 50% چانس ہے کہ عورت کے اندر بھی پرابلم ہو سکتا ہے. یعنی دونوں میں ایکول ہے کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ عورت میں بھی ہو سکتی ہے، مرد میں بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے دونوں کا اکٹھے ڈاکٹر کے پاس جانا بڑا ضروری ہے. بلکہ اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے، انویسٹیگیشن کی بات کی جائے، تو مرد کو سب سے پہلے اپنے جو ہے نا وہ مادہ کا چیک کروانا چاہیے، تاکہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کیونکہ مرد میں ایک ٹیسٹ بہت ساری پرابلمز کے بارے میں معلومات دے دیتا ہے. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مرد کا جو ٹیسٹ ہے سیمن کا، اگر وہ نارمل آ گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً نارمل ہے. ویریز خواتین میں ہر چیز کا ٹیسٹ فرق ہے. انڈے بنانے کا کیا بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، اس کا ٹیسٹ اور ہے. بچے دانی میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں، اس کا ٹیسٹ اور ہے. اس کی ٹیوبیں جو ہیں جس کو فلوپین ٹیوبز کہتے ہیں وہ بند ہیں یا صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اس کا ٹیسٹ اور ہے. سو مرد کا ایک جو مادہ کا ٹیسٹ ہے وہ کرانے سے اسے بے شمار چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو اگر مرد حضرات میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ تجویز ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا ٹیسٹ کرائیں. اور ٹیسٹ کرانے کے رزلٹ دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آج کل میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ کوئی پرابلم اگر سامنے آ جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. بلکہ جلدی سے جلدی اس کا علاج کروانا چاہیے تاکہ یہ ہو جائے. دوسرا جو چیزیں پرابلم کرتی ہیں، جو انفرٹیلیٹی کی کاز کرتی ہیں مردوں کے اندر، وہ اسموکنگ ہے. اگر آپ کسی قسم کا جو منشیات ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں، یا سگریٹ پیتے ہیں، یا شراب نوشی کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ ترک کر دیں تو بہتر ہے. تو سب سے پہلے جو بہت کامن چیز ہے وہ اسموکنگ ہے، سگریٹ نوشی. سگریٹ نوشی کو مکمل طریقے سے بند کرنا بہت ضروری ہے.
اگر واقعی آپ کے سپرم کے اندر پرابلم آ رہا ہے اور آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو سپرم جو سگریٹ نوشی ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیں. اور اسی طریقے سے اور کسی قسم کا کوئی نشہ آور ادویات آپ لیتے ہیں تو وہ ادویات جو ہے نا وہ جس کو ایڈکٹیو ڈرگز کہتے ہیں وہ ڈرگز بھی آپ بند کر دیں کیونکہ یہ بھی سپرم پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس کا علاج کرانا اور اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. مثلا سب سے امپورٹنٹ جو اس میں چیز ہے سر فہرست وہ ہے ڈائبٹیز، ذیابیطس. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو اس کا علاج کریں اور اس کو کنٹرول کریں کیونکہ یہ ڈائبٹیز اگر بڑی ہوئی ہے یہ بھی سپرم پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر آپ کے سپرم میں کوئی پرابلم آ رہا ہے اور آپ کوئی ادویات لے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ایستما کی وجہ سے ہے یا کوئی اور جوڑوں کی درد کی وجہ سے، لانگ ٹرم بیسس پہ کوئی بھی دوائی کا استعمال کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کیونکہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ اثر انداز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. خواتین کے اندر جو بانجھپن ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے کامن خواتین میں پرابلم ہے وہ فلوپین ٹیوبز کا پرابلم ہے، اور وہ اس لیے کہ خاتون کو اگر 6 ماہ گزریں یا کسی جگہ پہ اس سے بھی کم تھوڑا عرصہ گزرے تو جو اس کے گھر میں بوڑھے بزرگ ہیں وہ کسی دائی یا نرس یا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کویک اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس کا چیک اپ کرانا شروع کر دیتے ہیں. اور سم ٹائمز وہ اس طریقے سے چیک اپ کرتے ہیں یا اندر ادویات کا استعمال کرتے ہیں جس سے اندر جو ہے نا ورم ہو جاتا ہے، اندر انفیکشن جو ہے چلی جاتی ہے اور وہ اندر جا کے پھیل جاتی ہے. بچے دانی کے اندر، ٹیوبوں کے اندر، پیٹ کے اندر وہ انفیکشن پھیل جاتی ہے اور وہ بہت سارے مسئلے مسائل پیدا کرتی ہے. اور سب سے ضروری جو مسئلہ جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے وہ ہے کہ جو ٹیوبز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. سو ٹیوبز بند ہونے کی سب سے کامن وجہ جو ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہے کہ غلط استعمال، جو مستند ڈاکٹر نہیں ہیں یا اس طرح کے جو کویکس ہیں ان سے اگر آپ نے علاج کروایا دائیوں سے یا کوئی ٹی بی اے سے تو وہ اس علاج سے ٹھیک ہونے کی بجائے اندر ورم پیدا ہو سکتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا پرابلم ہو تو کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. دوسری ایک کامن وجہ ٹیوبیں بند ہونے کی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ابارشن کروایا ہے تو اس ابارشن کروانے کی وجہ سے بھی اندر ورم پیدا ہو سکتا ہے، انفیکشن جا سکتی ہے اور ٹیوبیں بند ہو سکتی ہیں. سو بچے کو ضائع نہیں کروانا چاہیے. اور اگر انفرٹیلٹی یا کسی بھی زنانہ امراض کے لیے آپ نے چیک اپ کرانا ہے یا علاج کرانا ہے تو کسی گائنیکالوجسٹ سے مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیے. کسی کویکس وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ فائدہ کرنے کی بجائے الٹا نقصان، بہت زیادہ نقصان کر سکتے ہیں اور اس سے بچنا چاہیے.